الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے اور آخرت میں اللہ کے ہاں انعام پانے کے لیے اللہ کریم نے ہمیں دستور زندگی دیا ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام جسے شریعت بھی کہتے ہیں اور دین اسلام بھی کہتے ہیں، یہ چند مذہبی رسومات کا نام نہیں ہے، یہ دستور زندگی ہے، آئین حیات ہے۔ جس نے اس دستور کو اپنا لیا وہ دنیا میں بھی راحت پا گیا اور آخرت میں بھی انعام پا گیا۔ اس لفظ سے معلوم ہو رہا ہے دستور حیات یا آئین زندگی کہ شعور پکڑنے سے لے کے آخری سانسوں تک ہر مرحلے میں، ہر معاملے میں ہمیں شریعت سے ہدایات لینی ہے۔ یہ دستور عبادت نہیں، فقط دستور حیات ہے۔ زندہ رہنے کے لیے جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں رہنمائی لینی ہے اور اس رہنمائی پر عمل کرنا ہے۔ جس راہ کو پانا ہے اس راہ پہ چلنا ہے۔ اگر یہ فکر پیدا ہو جائے تو بہت ساری الجھنیں ہماری ختم ہو جائیں۔ جس طبقے نے اسلام کو اس نظریے سے لیا ہے وہ آج بھی پرسکون ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جو شریعت سے، اسلام سے دور دور رہتے ہیں۔ وہ تو دور دور رہتے ہیں۔ جنہوں نے اسلام کو اپنا رکھا ہے اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، جیسے آپ حضرات، علماء، طلباء، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی جو صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ایسے ماحول میں رہتے ہیں جس میں اسلام پہ عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں،
1% بھی رکاوٹ نہیں. جو لوگ بازار میں ہیں، جو لوگ آفس میں ہیں، جو لوگ فیکٹریوں میں ہیں، جو لوگ کھیتوں میں ہیں، جو لوگ اقتدار میں ہیں، جو لوگ قبیلوں میں ہیں، ان کے لیے رکاوٹیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان رکاوٹوں کی وجہ سے ہتھیار ڈال دیں اور جیسے چل رہے ہیں چلتے رہیں، یہ موضوع نہیں میرا. وہ بھی اگر ہمت کر کے اس راستے پہ چل پڑیں تو اس کے لیے بھی اللہ راہیں بنا دیں گے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی ہے. حکیم الامت جو ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ شریعت پر چلنے والے کے لیے شروع میں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے آدمی کسی روڈ پر کھڑا ہو کر اس روڈ کو دیکھے تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے آگے جا کے بند ہو رہا ہے راستہ. دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ ایسے جاتے جاتے درخت قریب ہوتے 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 تنگ ہوتا، ایسے بس راستہ بند ہو گیا. اگر یہاں سے چلیں گے تو کتنا چلیں گے، آگے تو راستہ بند ہے، ایسے لگتا ہے. لیکن وہ راستہ بند نہیں ہوتا، وہ دیکھنے والے کو بند نظر آ رہا ہے. جیسے جیسے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے راستہ کھلتا چلا جاتا ہے. اگر اس اسلامی طریقے پر عمل کرنا محال تو بڑی بات ہے، مشکل بھی ہوتا تو اللہ انسانوں کو مشکل میں نہ ڈالتے. اللہ نے تو خود کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے. اگر ایسا ہوتا کہ یہ راستہ مشکل ہوتا تو بالکل اللہ اپنے بندوں کو مشکل میں نہ ڈالتے. اگر ہم اپنے راستے میں خود کانٹے بچھا دیں، ہم بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیں، ہم پانی لگا کے کیچڑ بنا دیں، پھر جب اس راستے پہ چلیں تو کہیں کپڑوں کو کانٹے چبھ جائیں، کہیں پھسل کر گرنے لگیں، کہیں چٹانوں سے ٹکرا کے زخمی ہو جائیں، تو قصور راستے کا تو نہیں ہمارا ہے. مثال سے سمجھا رہا ہوں، ہمارا قصور ہے. راستہ تو صاف تھا، ہم نے کانٹے بچھائے، ہم نے کیچڑ بنایا، ہم نے چٹانیں پھیلائیں. شریعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ بالکل آسان ہے. تو ہم جو پاکیزہ ماحول میں 24 گھنٹے گزارتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، ہم اگر اس نظریے کو اپنا لیں کہ شریعت دستور حیات ہے اور ہر لمحے میں ہر موڑ میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اور شریعت سے رہنمائی لے کر چلنے میں ہماری راحت ہے اور کامیابی ہے، تو کم از کم ہمارے لیے تو مشکلات ختم ہو جاتے، ہماری زندگی تو کامیاب ہو جاتی. لیکن ہماری سوچ میں ایک غلطی ہے. آپ پریشان تو نہیں ہو رہے کہ بھئی 2 دن تو ابھی واز سنا ہے پھر آج واز شروع ہو گیا ہے؟ کسی نے کہا تھا کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے
اور یہ مولوی ابھی سنجے کے مسئلے اور پیشاب کے مسئلے بتاتے پھرتے ہیں. کسی نے کہا تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ بھائی جب تک لوگ پیشاب کرتے رہیں گے اس وقت تک تو ہم یہ مسئلے بتاتے رہیں گے. پیشاب کرنا چھوڑ دیں ہم مسئلہ بتانا چھوڑ دیں گے, ہے نا. بھائی جب تک ہم زندگی کی اس شاہراہ پہ چل رہے ہیں ہمیں مسائل کی ضرورت ہے میرا بیٹا, اس لیے روزانہ آپ کو بتایا جاتا ہے. شاید کسی لمحے میں کسی موڑ پر ہم کوئی ایسی غلطی کریں کہ پھر ساری زندگی اس کا بھگتنا بھگتے رہیں. بھگتنا جانتے ہو نا, یہ ہمارا اپنا لفظ ہے. اس کا خمیازہ بھگتے رہیں. اس لیے ہر مرحلے میں ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو متنبہ کرتے رہیں, بیدار کرتے رہیں. ہماری سوچ میں ایک معمولی سی خرابی ہے. وہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ مزاج شریعت ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت خوب کرے. یہ مزاج شریعت ہے, کیونکہ ہم ظاہری طور پر نصوص, آیات اور احادیث کو دیکھتے ہیں تو فوراً ذہن ادھر جاتا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور پتہ نہیں کتنی 100 دفعہ نماز کا حکم ہے. یاد رکھیے مزاج شریعت ہے اللہ کو خوش کرنا. مزاج سمجھیے, مزاج شریعت ہے اللہ کو خوش کرنا, اور اللہ اس وقت تک خوش نہیں ہوتا جب تک اس کی مخلوق کو راحت نہ پہنچائی جائے. عبادت سے خوش نہیں ہوتا. عبادت خوش کرنے کا ایک راستہ ہے, اور صرف ایک نہیں ہے, اور بھی ہیں. مزاج شریعت یہ ہے, فرائض واجبات تو ہمارے ذمے ہیں, اس میں تو کوتاہی کی اجازت نہیں, لیکن مستحبات, نوافل, اس میں اگر سستی کوتاہی ہو جائے تو اس سستی کوتاہی کے باوجود آدمی اپنی روحانی ترقی میں عرش تک جا سکتا ہے. اب صوفیاء تو میرے ساتھ لڑیں گے کہ یہ کیسے. مستحبات اور ان زائد عبادات کے بغیر بھی اپنے روحانی مدارج کو طے کر سکتا ہے, کر سکتا ہے. الفاظ کو یاد رکھنا, کر سکتا ہے, لیکن مخلوق کو ایذا پہنچا کر کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. کبھی بھی زندگی بھر سجدے میں پڑا رہے, اس راستے پہ ترقی کر ہی نہیں سکتا. آپ نے حدیث شریف میں اس عورت کا قصہ نہیں پڑھا کہ ایک عورت کا تذکرہ ہوا, کہا گیا کہ بہت زیادہ نماز پڑھتی ہے. زیادہ نماز سمجھتے ہیں نا, فرائض کے علاوہ. فرض تو اس وقت منافق بھی پڑھتے تھے, یہ زیادہ نہیں سمجھی جاتی تھی. دور نبوی میں کوئی منافق بھی فرض چھوڑ نہیں سکتا تھا لوگوں کے سامنے, ورنہ وہ تو سیدھا دوسرے کھاتے میں سمجھا جاتا, کافروں کے. ہاں سستی کرتے تھے, جماعت چھوڑ دیتے تھے, دیر سے آتے تھے, جلدی پڑھتے تھے, یہ باتیں تو تھیں,
لیکن چھوڑ نہیں سکتے تھے. فرائض کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے. بہت نمازیں پڑھتی ہے, بہت صدقہ کرتی ہے, بہت روزے رکھتی ہے, یعنی نوافل. لیکن آس پاس والے اس سے خوش نہیں. بتانے والوں نے بتایا, آپ نے فرمایا آگ میں جائے گی, جہنم میں جائے گی. فرائض کے علاوہ کی عبادات کی بات کر رہا ہوں. بتانے والے بتا رہے تھے بہت عبادت کرتی ہے, لیکن آس پاس والے اس سے خوش نہیں ہیں. یعنی لوگ اس کی ایذا سے محفوظ نہیں. کچھ اس لیے نہیں ہے نا. فرمایا جہنم میں جائے گی. اور ایک عورت کا تذکرہ ہوا کہ بس اپنے فرائض ادا کرتی ہے, نماز روزہ جو فرائض اس کے ذمہ ہیں, لیکن آس پاس والے خوش ہیں. فرمایا جنت میں جائے گی. یہ حدیث ہے. اس سے مزاج شریعت معلوم ہوتا ہے. ہم نماز تو پڑھتے ہیں صبح کو, اور وہ بھی 5 منٹ میں 10 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں. کوئی لمبی زیادہ نماز پڑھا دے گا تو 10 منٹ لگا دے گا, چلو 15 منٹ صحیح, بس پھر زور تک چھٹی. لیکن کتنے ایسے معاملات ہیں جو زور تک درمیان میں ہمیں پیش آتے ہیں, جس سے ہم نے اپنے ساتھ والوں کو ایذا سے بچانا ہوتا ہے. اپنے کلاس والے کو, اپنے استادوں کو, اپنے محلے والوں کو. اگر ہم نے صبح کی نماز تو پڑھ لی بڑے خشوع خضوع کے ساتھ, اس سے پہلے بھی 1000 دفعہ اللہ اللہ کر لیا, اس کے بعد بھی تسبیحات پڑھ لی, صبح شام کی تسبیحات کو مکمل کر لیا, پھر زور تک اس بات کا خیال نہ کیا کہ ہم کس کی حق تلفی کر رہے ہیں اور کس کو خوش کر رہے ہیں اور کس کا حق مار رہے ہیں, تو یہ نماز ہمیں اللہ کے ہاں سرخرم نہیں کر سکے گی. ہم اس عورت جتنی نمازیں نہیں پڑھ سکتے. صبح کی ہم نماز پڑھ کے ذکر بھی کرتے رہے. جس عورت کا تذکرہ حضور کے سامنے ہوا تھا وہ تو دور نبوی کی عورت تھی, اتنی نمازیں ہم نہیں پڑھ سکتے. پتہ نہیں کتنی پڑھتی تھی. اللہ کے نبی کے اس فرمان سے مزاج شریعت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ کا ٹبر ہے. الخلق عیال اللہ, یہ غالباً مشکات شریف میں حدیث ہے. اللہ کی مخلوق, الناس نہیں فرمایا, الناس نہیں, الخلق, یہ لفظ عام ہے. چیمٹی بھی اللہ کی مخلوق ہے, چیمٹی. کہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اب آگے دیکھیے, فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ, احب اسم تفضیل کا صیغہ نا. اللہ کی مخلوق میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے من احسن الی عیالہ, جو اس کے عیال کی خدمت کرے, مخلوق کی خدمت کرے. اس سے مزاج شریعت معلوم ہوتا ہے اور طرز زندگی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا طرز زندگی کس طرح بنانا ہے. پوری دنیا کی حقوق انسانیت کی تنظیمیں, ان کے پاس حقوق شریعت مطہرہ کے مقابلے میں 5% بھی نہیں ہے. آپ میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو دکھاؤں, پروپیگنڈے سے نہ متاثر ہوں. اللہ کے نبی نے
اپنے مبارک فرمان سے اور اپنے پاک عمل سے جو حقوق خلق، انسانیت نہیں صرف، حقوق خلق، اونٹوں کے حقوق، گھوڑوں کے حقوق، بلیوں کے حقوق، کتوں کے حقوق، چیونٹیوں کے حقوق، یہ حقوق جو اللہ کے نبی نے ہمیں دیے، بتائے اور عملاً اس پہ چلے، اگر آج ہم اسے اپنا لیں تو ہمارے لیے تو دنیا جنت ہے۔ اچھا، ہم یہاں 600 آدمی رہتے ہیں بالفرض، 700 رہتے ہیں، 600 رہتے ہیں، معاشرہ افراد سے بنتا ہے نا، 10 آدمیوں کا معاشرہ ہے، 100 کا ہے، 500 کا ہے، افراد سے بنتا ہے۔ تصویر جو 100 کی مکمل ہوتی ایک ایک دانے سے ہوتی ہے نا، جہاں 600 آدمی رہتے ہیں تو ہر آدمی اس کا ایک حصہ ہے۔ اگر ہر بندہ دوسروں کے حقوق کی پاسداری کرے، ہر بندہ 600 کا 600، آپ مجھے بتائیں اس معاشرے میں کسی کو کوئی تکلیف ہوگی؟ یہی تو جنت ہے جس میں راحت ہی راحت ہے۔ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ مزاج شریعت یہ ہے، اب بات کو ختم کریں، مزاج شریعت یہ ہے کہ دوسرے کو راحت پہنچاؤ، اور مزاج من، میرا مزاج یہ ہے کہ دوسرا مجھے راحت پہنچائے، بس یہ فرق ہے۔ ہم مزاج شریعت کے، میں حقوق کا انکار نہیں کرتا کہ آپ کا حق میرے ذمہ ہے تو میرے بھی آپ کے ذمہ ہے، یہ ٹھیک ہے، حقوق ہیں، لیکن مزاج شریعت کی بات ہے۔ مزاج شریعت یہ ہے کہ دوسرے کو راحت پہنچاؤ، اس کو شریعت کہے گی کہ تم اس کو پہنچاؤ۔ ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں مجھے تو دوسرے کی خدمت نہ کرنی پڑے، وہ میری خدمت کرے، اسی سے فساد ہے۔ میں اس معاشرے کی بات نہیں کر رہا جہاں لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، وہاں تو ہے لوٹ سیل، کرپشن سیل، لوٹ سیل۔ میں تو اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس کو لوگ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعتاً شریعت والے ہیں۔ ہم بھی اگر اپنے معاشرے میں مزاج شریعت کی رعایت نہیں کریں گے تو وہ اثرات اور وہ نتائج مرتب نہیں ہوں گے جو ہونے چاہیے، وہ نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو اطمینان ہونا چاہیے کہ میرے علاوہ 599 جو لوگ رہتے ہیں وہ تو میرے ساتھ مجھ سے بھی زیادہ خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، جہاں پڑی ہوگی اٹھا کے مجھے دے دیں گے۔ اور جب معاشرہ سارا دوسرے کے حقوق کا خیال رکھے گا تو واقعتاً پہنچا بھی دے گا۔ تو اگر ساری رات بھی اس کو وہ اپنی چیز نہ ملی تو اس کو تکلیف نہیں ہوگی، کہ اس کو یقین ہوگا کہ بس صبح تک پہنچ جائے گی، کس نے کھانی ہے میری چیز، ضائع نہیں ہوتی، پہنچے گی میرے پاس۔ اور اگر اسے شبہ ہوا کہ یہ معاشرہ تو ہے گھو گھپ، یہ لفظ سمجھتے ہیں نا، گھو گھپ، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، بجلی کے، ریلوے کے انجن بھی ہضم، ہمارا تو ایسا معاشرہ ہے بڑا تیز ہضم ہے، جو لائن کے بغیر چل بھی نہیں سکتے وہ بھی گم ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون اٹھا کے لے جاتا ہے۔ اگر یہ خطرہ ہو تو اس کو ساری رات بیچارے کو پریشانی رہے گی، رات کو اٹھ کے جا کے گھومے گا، پھرے گا، ادھر پھرے گا ادھر پھرے گا کہ یار میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، پتہ نہیں کل تک
ملتی ہے نہیں ملتی، کسی کے ہاتھ چڑھ گئی تو بس گئی. یہ فرق ہے. اگر ہم دستور حیات لے لیں شریعت کو، مزاج شریعت کو اپنا لیں، مزاج شریعت. اللہ نے انہی لفظوں میں ہمیں سمجھا دیا. حدیث قدسی ہے، یہ مسلسلات میں سے ہے. بعض حدیثیں جو مسلسلات کہلاتی ہیں. فرمایا تم رحم کرو ان پر جو زمین میں ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آسمان والے تمہارے اوپر رحم کریں گے. جو شخص چاہتا ہے کہ میرے اوپر رحم ہو، میرے ساتھ نرمی ہو، میرے ساتھ پیار ہو، تو اس کے اپنے ہاتھ میں ہے. وہ کیا کرے؟ دوسروں کے ساتھ ایسا کرے. یہ نہیں کہ دوسروں سے توقع رکھے اور بس، پھر نہیں ملے گا اس کو پیار. پہلے ارحمو ہے، ارحمو من فی الارض، زمین والوں پہ پیار کرو تو آسمان والے تمہارے اوپر پیار کریں گے، رحم کریں گے. مخلوق کی خدمت کو عجیب الفاظ میں سمجھایا گیا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میرے پاس پہنچی ہے کہ مدینے میں ایک محتاج آدمی تھا، محتاج، معذور، اپاہج، جو پڑا رہتا تھا زمین پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو پہلے اس کی خیریت پوچھتے، پھر آگے جاتے. یہ مزاج شریعت ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں راستہ صاف کرو، ان کو ادھر ادھر پھینکو، یہ نظر نہ آئے، طبیعت خراب ہوتی ہے. اس نے حضور کا پیار لینے کے لیے اپاہج، محتاج، حضور کے راستے پہ اپنے لیے جھوپڑی بنوائی تنکوں کی، وہاں بیٹھا رہتا تھا کہ حضور کو تکلیف نہ ہو، حضور جب گزریں تو مجھے ملتے جائیں، دیدار کراتے جائیں. حضور اس کو ملتے جاتے تھے جھوپڑی میں. جب فوت ہوا، آپ کو اطلاع ملی تو حضور نے فرمایا مجھے آنے دو اس کی جھوپڑی میں، اور کوئی نہ داخل ہو، میں محمد خود داخل ہوں گا، میں غسل دوں گا، میں جنازہ پڑھاؤں گا، میں دفن کروں گا. اپاہج، جو کسی کا کام نہیں آتا. بات اس کی ہو رہی ہے جو کسی کے کام نہیں آتا. یہ مزاج شریعت ہے. کیا راہ دے گئے امت کو اگر ایسے محتاجوں، اپاہجوں، غریبوں، بے سہارا لوگوں کے ساتھ ہم بھی اس طرح کا معاملہ کرتے اور پیار کرتے تو رات کو سوئے اللہ کی طرف سے ہمارے مسائل حل ہو چکے ہوتے. ہم بستر پہ سوئے رہتے، صبح کو اٹھتے تو ہمارے کھیت بارشوں سے تر بتر ہوتے، بیماریاں جا چکی ہوتی، آفتیں ختم ہو چکی ہوتی. تو مزاج شریعت سمجھے بھائی. میں اس کی تفصیل زیادہ نہیں کر سکا، یہ بڑا لمبا موضوع ہے اور اس کی ہم سب کو ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے مزاج میں ہے کہ دوسرے سے حقوق لینے ہیں، دینے نہیں. اسی وجہ سے ہمارا یہ بھی مزاج ہے کہ ہم نے دوسروں پہ تنقید کرنی ہے، اپنا محاسبہ نہیں کرنا کہ ہمارے حکمران خراب ہیں، ہمارے جو افسر ہیں وہ خراب ہیں، ہمارے زمیندار بیکار ہیں، مل مالک خراب ہیں، جاگیردار خراب ہیں، فلانا خراب ہے، فلانا خراب ہے.
दुकानदार बेईमान है, तोलने में डंडी मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मिलावट करते हैं। ठीक है, वो उनके बस में है, वो उसमें करते हैं, लेकिन जो कुछ हमारे इख्तियार और बस में है, हम क्या करते हैं? कभी रात को उठते हुए हमने ये सोचा है कि कमरे में मैं जो उठ रहा हूं, बत्ती जला रहा हूं, मैं जूती खटका रहा हूं, क्या मेरे जो 20 और साथी सोए हुए हैं उनमें से किसी की नींद तो नहीं खुल जाएगी? अगर मेरी बत्ती जलाने से उसकी नींद खुल गई तो मैंने उसको इजा दी। अगर मैंने उठते ही कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और 20 आदमियों की नींद खुल गई, तो हमें इस जिक्र का सवाब कम मिलेगा, उनको इजा देने का गुनाह ज्यादा होगा। अगर इन दोनों को तोला जाए ना तो मामला उधर बढ़ जाएगा। मेरे शेख बेहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में साथ रहने वाले बताते हैं कि पिछली रात जब उठते थे, आहिस्ता सा दरवाजा खोलते, आवाज ना आए, आहिस्ता से जूती पहनते और आहिस्ता से बाहर चले जाते। हालांकि सोने वाले आपके मुरीद होते, आपके खिदमत गुजार होते, अगर हजरत की वजह से वो उठ जाते तो उनको नाराजगी ना होती, लेकिन इसके बावजूद ऐसा अंदाज इख्तियार करते कि मेरी वजह से किसी की नींद ना खुले। ये तबलीग जमात वाले बड़ी शानदार बात बताते हैं, इनके गुर बड़े अच्छे हैं। कहते हैं अगर कोई कहे कि मुझे उठा देना पिछली रात तो उसको उठा दिया करो, और अगर नहीं तो उनको न उठाओ, और अपने दिल में ख्याल ये करो कि ये मुझसे पहले ताजुद पढ़ के सो गया होगा, बदगुमानी भी ना करो, है ना। एक आदमी उठाता तो नहीं उनको, लेकिन वो नमाज की नियत बांध के सोचता रहता है कि ये तो बड़े गाफिल हैं, ये तो बड़े सोतर हैं, ये पड़े हुए हैं। ये खुद उजुब और किब्र है, जो बीमारी है तसव्वुफ में। बाप बेटा नमाज पढ़ रहे थे पिछली रात, गालिबन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा है। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। उन्होंने कहा अब्बा ये देखो ये लोग सारे सोए हुए हैं, इनको नहीं तौफीक हुई कि उठ के नफल पढ़ ले। तो अब्बा ने फरमाया बेटा इससे बेहतर होता कि तुम सोए रहते, जो तुम इबादत कर रहे हो, नफल पढ़ रहे हो, और इसके साथ जो ये तुमने उनके ऊपर जुमला कस दिया, इस इबादत से बेहतर होता कि तुम सोए रहते। तो भाई इसकी नौबत हमें रात दिन आती है। अगर कपड़ा मापने में डंडी मारी जा सकती है तो सालन तकसीम करने में भी तो डंडी मारी जा सकती है, हैं? जब 4 साथी इकट्ठे खा रहे होते हैं, वहां लुकमा लगाने में, बोटी उठाने में, यहां भी तो डंडी मारी जा सकती है। अगर बंदे खाने वाले 4 हैं और बोटियां 3 हैं तो बड़ा इम्तिहान है। अब 3-4 तो नहीं बन सकती। अगर मिजाज शरीयत पे अमल न किया जाए तो जल्दी जल्दी 3 उठा लेंगे और एक अंदर कुल वल्ला पड़ता रहेगा। और अगर मिजाज शरीयत पे चलेंगे तो तीनों एक दूसरे का, चारों एक दूसरे का इंतजार करेंगे कि कोई बात नहीं, खाते ही रहते हैं बोटियां, को यार पहली दफा तो नहीं खा रहे, मेरे दूसरे साथी खा लें। अगर उनमें से एक को ना भी मिली तो उसको अजर उतना मिलेगा कि इस बोटी से भी बढ़ जाएगा। ये मिजाज शरीयत है, और इसकी हमें हर वक्त नौबत आती है। तरपाई पर किताब रखने में कि जगह कम है, चलो मैं हाथ में लेके बैठ जाता हूं, मेरा साथी रख ले, यहां नौबत आती है। बिस्तर बिछाने में, पांव फैलाने में, हर चीज में नौबत आती है। जो हमारे बस में है हम इसमें मिजाज शरीयत पर अमल करें तो हमारा ये माशरा अल्हम्दुलिल्लाह पाकीज़ा है, इबादत हैं, इसमें बहुत कुछ ख्याल रखा जाता है।
لیکن اس سے بھی زیادہ اگر ہم خیال کریں گے تو یہ معاشرہ اس سے زیادہ برکات والا ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.